نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ نماز ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض عین ہے جو معاف نہیں ہوتی، اور اس کی نماز کے مختلف اوقات جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وقت مقررہ کے ساتھ نماز فرض ہے، وقت پر ادا کی جائے۔ جو نمازیں ہم 5 وقتہ ادا کرتے ہیں ان کے اوقات اور رکعتیں نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے۔ ان نمازوں میں ایک نماز ہے جسے وطر نماز کہتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد نماز وطر ادا کرنی۔ اس کے بارے میں یہ جاننا ہوگا، نماز عشاء کے بعد 3 رکعت نماز وطر ادا کرنا واجب ہے۔ نماز وطر کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ نماز وطر بڑی اہم نماز ہے۔ نبی کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اہل قرآن نماز وطر پڑھا کرو کہ یہ نماز اللہ کو بہت محبوب ہے، اس لیے نماز وطر کا ادا کرنا بہت ضروری ہے، اس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر سستی کاہلی کی وجہ سے نماز وطر رہ جائے پھر بھی بعد میں قضا کر کے پڑھے، جیسے فرض رہ جائے تو بعد میں قضا کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ نماز وطر کے بارے میں چند اہم باتوں کا جاننا ضروری ہے، جس کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ بیان کی جاتی ہیں۔ سنن ابو داؤد شریف میں روایت عن عبداللہ عن النبی، جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رحمت عالمین سے روایت کرتے ہیں۔ عام طور پر عبداللہ کا لفظ ہے تو عبداللہ ابن عمر مراد ہوتے ہیں یہاں سے۔ الوطر واجب علی کل مسلم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وطر ہر مسلمان پر واجب ہے۔ موطا امام مالک بڑی اہم کتاب ہے، حدیث پاک کی معتبر ترین کتاب ہے۔ عن ملک، روایت ہے جناب ملک سے، عبداللہ کہتے ہیں کہ بالغہ، ان کو یہ بات پہنچی حضرت مالک کو، ان رجلا سأل ابن عمر عن الوطر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے سوال کیا، پوچھا وطر کے بارے میں، اواجب، کیا یہ واجب ہے؟ فقال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتر المسلمون، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وطر پڑھتے رہے ہیں اور مسلمان بھی وطر پڑھتے رہے ہیں، سب پڑھتے رہے ہیں۔ وجاز رجل یردد، بندہ دوبارہ پوچھنا چاہتا کہ کیا واجب ہے؟ پھر انہوں نے یہی کہا، وما عبداللہ یقول، ہم نے کہا اوتر رسول اللہ، مسلمان سارے پڑھتے ہیں اور حضور نے بھی پڑھی ہے، پھر تمہیں کیا اعتراض؟ اس طرح جادو المصابی میں روایت ہے، ان معاذ بن جبل قدم الشام، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو تشریف لے گئے، واجد اہل الشام لا یوترون، دیکھا کہ شام کے لوگ وطر نہیں پڑھتے۔ وقال لمعاویہ، جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا، وہاں پر جو حکمران تھے، مالی ارا اہل الشام لا یوترون، کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا حضرت معاویہ سے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے یہاں لوگ وطر نہیں پڑھتے، کیا وجہ ہے اس کی؟ وقال معاویہ کہنے لگے، اواجب ذالک علیہم، اور ضرور یہ بتائیں کہ واجب ہے ان پر۔ معاویہ نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا جو زیادہ جاننے والے صحابی تھے، کالا نعم، جناب معاویہ نے کہا، معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا، ہاں یہ واجب ہے، سب مسلمانوں پر پڑھنی چاہیے ان کو۔ اس طرح سنن ابن ماجہ شریف میں ہے، عن ابن سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رسول کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نام عن وطر، جو بندہ وطر پڑھنے کے ٹائم سو گیا، وطر نہیں پڑھے سو گیا، وہ نسی یا بھول گیا، فلیصلیہ اذا اصبح وذکر، جب اس کو یاد آئے یا وہ جاگے تو اس کو پڑھ لے۔ معنی یہ کہ قضا کر کے بھی وطر پڑھنا ہے، وطر چھوڑنا نہیں ہے نماز وطر کو۔ اس طریقے سے ابن طاؤس نبی ہے، جب ابن طاؤس روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی سے، کالا اوترو
الوتر واجب یعاد الیہ اذا نسیا، کہتے ہیں وطر واجب ہے، بھول جائے تو اس کو دوبارہ پڑھے، اس کو معاف نہیں ہے۔ اس طرح سنن نبی داؤد شریف میں ہے ان بریدہ، جناب بریدہ سے قال، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں رسول کریم رحمت عالمین کو میں فرماتے ہوئے سنا، الوتر حق، وطر حق ہے، لازم ہے، من لم یوتر فلیس منا، جو وطر نہیں پڑھتا ہم میں سے نہیں ہے، وہ فرمایا کہ جو وطر نہیں پڑھتا ہم میں سے نہیں ہے۔ الوتر حق من لم یوتر فلیس منا، دوسرا پھر کہ یہی کہا وطر حق ہے، وطر سخت لازمی ہے، کیا نہیں پڑھتا ہم میں سے نہیں ہے۔ الوتر حق من لم یوتر فلیس منا، تیسری بار پھر یہی کہا وطر واجب ہے، وطر ضروری ہے، وطر لازم ہے، جو وطر نہیں پڑھتا ہم میں سے وہ نہیں ہے۔ اس طرح وطر کے بارے میں، باقی وطر کتنے پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، انشاءاللہ اگلے نشست میں اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ اور عمل توفیق عطا فرمائے۔